الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हमेशा सीधी और सच्ची बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम। उस सीधी बात करने का पहला फायदा ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे तमाम काम जो हमारे कंट्रोल से, हमारी सोच से बाहर हो चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तमाम बिगड़े काम दुरुस्त कर देंगे। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। और सीधी बात करने का दूसरा फायदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा देंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूला, एक बड़ा सादा सा मायार है कि जिस किसी ने भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फरमाबरदारी की, उनकी
کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ اور درود و سلام کائنات کی سب سے حسین و جمیل ہستی، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھ والے، الم نشرح لک صدرک کے سینے والے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی طرف رکھنے والے، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی شان والے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کی خوشخبری پانے والے، محبوب وما ینطق عن الہوی کی مصداق زبان والے محبوب پہ ہو، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جو خطبہ کے اندر آیات تلاوت فرمائی، آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، ایسی کوئی بات نہ کرو جس کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو۔ بے جا یعنی بے جا باتوں سے گریز کرو، ایسی باتوں سے، ایسے کلام سے، ایسے بات کرنے سے بچو جس بات کی آپ کو تحقیق نہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں، اس بات کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں۔ فضول بات، فضول باتوں سے اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہے ہیں۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی بات نہ کرو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ کیوں؟ اس کے تلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میں سچ بولوں، میں جھوٹ بولوں، میں کسی کو سلام بلاؤں، میں کسی کو گالی دوں، میں کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کہوں یا اس کے بارے میں برے الفاظ کہوں، میری زبان غیبت میں استعمال ہو، میری زبان جھوٹ میں استعمال ہو، میری زبان کسی کو گالی دینے میں، کسی پہ تہمت لگانے پہ، کسی کی بہتان بازی پہ یا کسی کی چغلی کے لیے استعمال ہو، چاہے میری زبان ذکر و تسبیح کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، سجدے میں اللہ رب العالمین کی تسبیح کے لیے استعمال ہو، کوئی بھی زبان کی برکی، زبان کا ہر کام ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر جملے کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے فرشتے لپک پڑتے ہیں۔ کرامن کاتبین اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ قرآن کہتا ہے ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ تو کیا ہے؟ زبان سے جو بھی بات ہم کریں گے، جو بھی بات کریں گے وہ اسے نوٹ کریں گے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھ ہوگی، آپ نے یہ جو بے معنی گفتگو کی تھی، آپ نے کسی کو گالی دی تھی، آپ نے کسی کے اوپر بہتان لگایا تھا، آپ نے کسی کی غیبت کی تھی، ہر چیز کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد
کے بارے میں سوال کیا جائے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بات کیسے کرنی ہے, ہم نے کلام کیسے کرنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے. جناب رسول اللہ نے فرمایا بہتر یہ ہے من سمت نجا, جو خاموش رہا اس نے اپنے لیے نجات کا دروازہ کھول لیا, جو خاموش رہا. دوسری حدیث میں فرمایا الصمت حکمہ, خاموشی میں حکمت ہے, خاموشی میں وزن ہے, خاموشی میں ایٹیٹیوڈ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں آپ نے کوئی جرم ہوتا دیکھا ہو آپ سے گواہی مانگی جائے, بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں عباد الرحمن جو کہلائے گئے ان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. جب ان سے گواہی مانگی جائے, جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے, حق بات بیان کرتے ہیں, سیدھی بات بیان کرتے ہیں, حق گواہی دیتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے. اور خاموشی میں حکمت سے مراد یہ ہے جب آپ سے کوئی بھری بات پوچھی جائے, آپ سے کوئی گواہی مانگی جائے, آپ سے پوچھا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس وقت بھی خاموش ہو کے بیٹھ جائیں, نہیں, بلکہ ایک تیسری حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, تم میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے, آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے, اس کا ایمان ہے قیامت آ کے رہے گی, فیصلے کی گھڑی آ کے رہے گی, فیصلے کا دن آ کے رہے گا, ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا ملے گی, ہر کسی کو اس کے بولے ہوئے کلمے کا بدلہ ملے گا. فَلْيَقُلْ خَيْرًا, اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے, اگر بات کرے تو اچھی بات کرے, خیر والی بات کرے, اس کا مسلمان بھائی اس کی بات سے پریشان نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو. جب بھی اپنی زبان سے کوئی جملے نکالے اچھا بولے, اگر اچھا نہیں بول سکتا او لیصمت, تو اسے چاہیے پھر وہ خاموش رہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک انسان خاموش رہتا ہے تب تک تو وہ نجات میں ہے, اور جب بولتا ہے تب وہی جملہ, اس کا کلام یا تو اس کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. مطلب اگر اچھی بات کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا, اگر بری بات کرے گا تو قیامت کے دن وہی چیز جو ہے اس کی بری بات اس کے سامنے بہت بڑا بیریئر ہو جائے, رکاوٹ ہو جائے. ہمارے یہاں اکثر ایسے نوجوان پائے جاتے ہیں کہ جب وہ بولنا شروع کرتے بڑے بڑے ایسے گھروں کے اندر والدین ہیں جو اپنے بچے کو نہیں سمجھا سکتے کیونکہ وہ اپنی زبان کو لگام نہیں دیتا. بڑے بڑے ایسے گھروں کے بڑے بزرگ ہیں جو اپنے بھتیجے کو, اپنے بھانجے کو, اپنے پڑوسی کے بیٹے کو صرف اس وجہ سے اچھی بات یا اسے سمجھا نہیں سکتے, اس کی زبان گندی ہے, وہ آگے سے بولتا ہے, وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے, بلکہ دوستوں کے اندر, محفل کے اندر بڑے فخریہ انداز کے اندر کہے گا تمہیں تو پھر میرا پتہ ہے نا, پھر جب میں بولنا شروع ہو جاؤں, میں جب پھر بات کرتا ہوں, جب میں شروع ہو جاتا ہوں, کل ایسے معاملہ ہوا, فلاں بھی بیٹھا تھا, فلاں بھی بیٹھا تھا, میں اسے بڑا گج وج کے گل کی تھی, وہ بھی بیٹھا سی, وہ بھی بیٹھا سی, میرا تایا بھی بیٹھا سی, کسی نے ہمت ہی نہیں کو بول سکتی. اسلام تو یہ کہتا ہے, اسلام تو ایسے بندے سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, اور
چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا. تو یہ زبان، اس زبان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جتلایا ہے اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے یہ جو آپ کو زبان دی ہے یہ آپ کا ما فی الزمین بیان کرنے کے لیے دی ہے، نہ کہ لوگوں کو گالیاں دینے کے لیے. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے زبان. یہ ایک شوق نہیں، بولنا شوق نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم نے اگر دکان پہ ہے ہم نے اس سے کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے اس زبان کو غیبت کے لیے استعمال نہیں کرنا، ہم نے اس زبان سے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی. یہ ایک ذمہ داری ہے. ہم نے اس زبان کو حرکت دیتے ہوئے بڑوں کا ادب بھی کرنا ہے، ہم نے اس کے اندر بڑوں کا حیا بھی کرنا ہے، اپنے والدین کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا. اگر اس زبان سے ہم نے کام لینا ہے تو خیر کا کام لینا ہے، اگر خیر کی بات نہیں ہے تو بہتر خاموش رہو. اسی میں ہی نجات ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. ایک دن جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہیں ایک بندہ، ایک شخص جو ہے نا برا بلا کہہ رہا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ دیکھ رہے ہیں اور ادھر کھڑے ہو گئے جناب رسول اللہ اور مسکرا رہے تھے. ابوبکر سن رہے ہیں، خاموش ہیں. اس نے کوئی ایسی بات کی کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دے دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل پڑے. تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ شاید اللہ کے رسول کو یہ چیز بری لگی. انہوں نے جا کے پوچھا، یا رسول اللہ پہلے آپ کھڑے رہے، جب میں نے اسے جواب دیا آپ وہاں سے چلے گئے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خاموش تھے تو اللہ رب العالمین کے فرشتوں سے جواب دیا. جب تم بولے فرشتے چلے گئے تو تمہارا اور اس کا معاملہ جو ہے فیس ہو گیا. یہاں دیکھیے نا، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تولنا ہے، پھر بولنا ہے. کتنے ایسے واقعات ہیں جو زبان کی وجہ سے اس قدر بڑھ گئے کہ خاندانوں پہ خاندان پڑ گئے. ایک بندہ ہے وہ بیجا سفر میں ہے، بیجا ٹپر دیے جا رہے ہیں، ہارن مارے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گزرتے ہوئے گالی بھی نکال کے دے گیا. اب اس نے گالی دے دی ہے بھی آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کی وہاں بڑی عزت ہے. اور شیطان پر کلائے گا تمہارے گھر میں آ کے تمہیں بات کر کے چلا گیا، تمہیں گالی دے کے چلا گیا. اب چند سیکنڈ کا ٹائم ہے، اگر فیصلہ نہ کیا وہ بھاگ جائے گا، وہ نکل جائے گا. اب فوراً چند سیکنڈ کے اندر کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اسے دھر لیا جائے، اس کا خون بہایا جائے، اسے تھپڑ مارا جائے، اس کے اوپر جناب اسے پکڑ کر باندھ لیا جائے، یا اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا جائے. کیا فیصلہ کیا جائے؟ آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایسے فیصلے ملیں گے جو ایک پلک جھپکنے سے پہلے ہی آپ نے کر گزرنا ہے اور اس کے اندر خیر ہی خیر. وہ کیا ہے؟ اسے معاف کیجئے، درگزر کیجئے. جب تک انسان، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی، جب کوئی آپ کو گالی نکالتا ہے تو اس کی گالی
اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ الصمت حکمہ، خاموشی کے اندر حکمت ہے۔ مت سمجھیے کہ آپ نے معاف کر دیا، آپ کو کچھ بچا نہیں، آپ نے بدلے میں تھپڑ نہیں مارا، آپ کو کچھ بچا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرما رہے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ کو مل جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو دیکھ رہے ہیں۔ یعلم السر واخفی، وہ چھپی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ جناب پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پیچھے کیا چھوڑائے ہو اللہ کو وہ بھی علم ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ اگر آپ نے معاف کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے بڑا بہترین قسم کا آپ کے لیے بدلہ تیار کر کے رکھا۔ یہ مت سمجھیے کہ معاف کر کے آپ خسارے میں ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بہترین بدلہ تیار کر کے رکھا ہے جس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ تو اس زبان کو استعمال کرنا ہے ایک ذمہ داری سمجھ۔ اکثر اس زبان کا استعمال ہم غیبت کے لیے بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر ہماری چائے پارٹی ہو، ہماری ڈنر پارٹی ہو، ہم جناب 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، کوئی دوست ویسے ہی پاس سے گزر جائے تو گھنٹہ گھنٹہ اسی کے تبصرے، کوئی عورت گزر جائے گھنٹہ گھنٹہ اسی کے تبصرے، مہمان ابھی کھانا کھا کے گھر سے باہر نکل کے گاڑی میں بیٹھتا ہے، پورا سفر چاہے 100 کلومیٹر کا ہو اسی کے تبصرے، میزبان جو ہے مہمان کے تبصرے۔ یہ تبصرے نہیں ہے، یہ غیبت ہے، یہ تبصرے نہیں، یہ غیبت ہے۔ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی بندے کی بات کرتے سنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو غیبت ہے، تم تو اپنے بھائی کی غیبت کر رہے ہو، یہ زبان سے غلط کام لے رہے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ ایسا ہی ہے، جب تک اسے کھانا نہ دے نہیں کھاتا، جب تک اسے سوار نہ کرے سوار نہیں ہوتا۔ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ کون سی چیز غیبت ہے؟ کون سی باتیں غیبت کے زمرے میں آئے گی؟ سب سے پہلے تو قرآن کی نص سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی باز اپنے بھائی کی باز کی غیبت نہ کرے، کیونکہ غیبت کیا چیز ہے؟ حتی لا یحب لاخی، غیبت کیا چیز ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اب کیا غیبت ہے؟ کون سی بات کو آپ غیبت کہہ رہے ہیں حافظ صاحب؟ حاجی صاحب آپ کس بات کو غیبت لیتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، ہر وہ بات غیبت ہے جس کو تمہارا بھائی اپنے پیٹھ پیچھے سننا ناپسند کرتا، اگر تو وہ اس کے اندر موجود ہے، واقعتاً موجود ہے، تو پھر وہ غیبت ہے۔ ہم کہتے ہیں پوچھ لو، دیکھ لو، کیا ایسا نہیں ہے؟ میں تو آڈیو سنا دینا، میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو غیبت ہے، اگر ایسا نہیں ہے فقط بہتا تو آپ نے اس بندے کے اوپر بہتان باندھا۔ اگر تو وہ چیز اس کے اندر موجود ہے تو وہ تو غیبت کے زمرے میں آئے گی، اگر موجود نہیں ہے تو وہ
بہتان کے زمرے میں آئی، آپ نے اس کے اندر وہ چیز موجود ہی نہیں تھی، آپ نے اس کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ یہ چھوٹے جرم نہیں ہے، یہ زبان کا غلط استعمال بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی رکاوٹ، اتنی بڑی رکاوٹ کہ حج جیسی عبادت کو ضائع کر دے۔ یہ غیبت، یہ چغلی، یہ حسد، اتنی بڑی کیا اسے کہیں گے، گندگی کہیں گے، اتنی بڑی رکاوٹ کہیں گے کہ قیامت کے دن یہ آپ کے نیک اعمال کو بھی ضائع کر سکتے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، نیکیاں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، صدقہ و خیرات بھی ہوگا، لیکن ادھر سے لینے والے آ جائیں گے۔ لینے والے کیا ہے؟ وہ حقوق العباد کے اندر ڈنڈی مارتا تھا، گالی نکالتا تھا، شتم ھذا، کذب ھذا، اکل مال ھذا، یہ سارے جرم اس نے زبان سے کیا، زبان کا غلط استعمال کیا، تو اللہ رب العالمین پھر ایسا وہاں پہ انصاف کریں گے کہ لینے والے ابھی باقی ہوں گے تو نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے۔ تو اس زبان کے استعمال کو ہمیں تھوڑا سا ذمہ داری سمجھ کے کرنا۔ اکثر ایک اور بڑا باریک بھی جرم کرتے ہیں ہم، اور اتنا بڑا جرم ہے، یقین مانیے اتنا بڑا جرم کہ ہم اگر غور کریں تو ہماری حیرت گم ہو جائے۔ کوئی لڑکی گزر رہی ہے، کوئی لڑکا گزر رہا ہے، کسی کے بارے میں چھوٹا سا ہنٹ دے دینا، وہ ادھر سے نکلا تھا، وہ اس گھر سے نکلا تھا، وہ جناب فون کر رہا تھا، میں نے اسے جاتے دیکھا تھا، میں نے اسے آتے دیکھا تھا، فلاں جگہ پہ یہ ان کی لڑکی جاتی ہے، یہ ادھر جاتا ہے، یہ راستے میں ملتے ہیں، یہ عجیب بے معنی باتیں، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جن کے بارے میں قرآن نے منع کیا ہے، ایسی باتیں مت کرو جن کا علم نہ ہو، جن کا یقین نہ ہو، جن کی تحقیق نہ ہو، جن کا پروف نہ ہو۔ سورہ نور پڑھیے، آیت نمبر 4 کے اندر یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں نا، ہم جناب کسی کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں، عام طور پر کون سا جملہ بولا جاتا ہے؟ ایک اوتھے بھی کھے کھاتی پھرتی ہے، اوتھے بھی کھے کھاتی پھرتی، ایسے جملے بول جاتے ہیں لوگ۔ یہ بنا سوچے بولی ہوئی باتیں ہیں نا، بنا سوچے بولی ہوئی، زبان سے غلط کام لیا، غلط استعمال کیا۔ یہ کھے کھانا، یہ جناب تمہارے کرتوت ہمیں پتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یرمون المحصنات المؤمنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اگر کوئی بندہ کسی خاندان نیک عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے، زنا کا الزام، بدکاری کا الزام، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آتا۔ کتنے گواہ نہیں لے کے آتا؟ 4 گواہ نہیں اس کے پاس۔ اس کے پاس بس یہی ہے، ایک اور بندہ ہے جو گلی محلے میں سے کہہ دے، بس کہہ دے ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، اتنے میں ہی لوگ کہتے دیکھا، وہ کیمرے میں دیکھا آپ نے۔ 2 بندے بھی کہہ دے، وہ کہتے ہاں دیکھو سناؤ، جبکہ قرآن نے کہا ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہ اگر وہ نہیں لے آتا فجلدوہم 80 جلدہ، ایک لمحہ بالوں سے 80 کوڑے لگاؤ اس پر، 80 کوڑے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، تمام کا یہ موقف ہے کہ اگر 3 بندے لے آئے نا تو بھی اسے 80 کوڑے لگا، جب تک 4 بندے پورے نہیں کر لیتے
زبان کا استعمال. اس زبان کو استعمال کرنا ہے ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ. غیبت کے لیے استعمال نہیں کرنا, چغلی کے لیے استعمال نہیں کرنا, گالی کے لیے استعمال نہیں کرنا, کسی پہ تہمت لگانے کے لیے استعمال نہیں کرنا, بلکہ استعمال کیسے کرنا ہے؟ فَلْيَكُنْ خَيْرًا, ایسا جملہ بولے جس سے آپ کے بھائی کو تکلیف نہ ہو, آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو, آپ کے والدین کو تکلیف نہ ہو, آپ کے بزرگوں کو تکلیف نہ ہو, آپ کے اساتذہ کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ کے پاس ایسا جملہ نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو اگلی بات بھی سنیے, اسے 80 کوڑے لگانے, اور پھر 80 کوڑے لگانے کے بعد فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, اور پھر ابدا کہہ کے اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی کہ جب کبھی بھی یہ بندہ کسی کام کے اندر گواہی دے تو اس کی گواہی کوئی قبول نہیں کرنا. لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا, پھر تا حیات اس بندے کی گواہی نہیں قبول ہو. یہ اسلام کے قوانین ہے. اسلام نے, میں پورے یقین سے کہتا ہوں, اسلام سے بڑھ کر پوری دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو اسلام سے بڑھ کر کسی کے جان و مال کا اس قدر تحفظ کرتا ہو جیسے اسلام کرتا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے گا, چھوٹی سی مثال دیکھنے میں لگے گا یہ کیسی کیسی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی, اللہ جناب رسول اللہ نے ہمیں سکھائی ہے. اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ, جناب سید الانبیاء نے فرمایا, جب دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں, یہ ہمیں معاشرت سکھائی جا رہی ہے, اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے, یہ جو قتل و غارت, یہ شور شرابہ, یہ جو ہنگامہ ہے, ان ہنگاموں سے نکل جائے. اِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ, یہ اسلام نے طریقے ہمیں سکھائے ہیں. جب تم آپس میں 3 لوگ ہو جاؤ تو 2 لوگ ایک کو چھوڑ کر آپس میں بات نہ کریں. اسلام تو اس قدر تحفظ سکھاتا ہے ہمیں کہ ایسا نہ ہو کہ 2 لوگ آپس میں بات کریں اور تیسرے کا جو ہے وہ دل دکھ جائے, تیسرے کے دل کے اندر تو غلط فہمی پیدا ہو جائے, وہ پریشان نہ ہو. اسلام تو اس قدر ہمیں قوانین سکھاتا ہے. آئیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. میرے محبوب نے فرمایا, اصل حقیقی مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ. تو یہ زبان ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کا استعمال ہم نے کرنا ہے تو اچھے طریقے سے, ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الصمت حکمہ, خاموشی میں ہی حکمت ہے. آپ خاموش رہیں گے, اس میں حکمت ہے, اجر ملے گا, ثواب ملے گا. من ثبت نجا کہہ کے فرما دیا کہ اس کے اندر نجات ہے. یہ زبان کی فصاحت و بلاغت میں کوئی بولنے میں کوئی حرج نہیں, بولنے سے اسلام نہیں روکتا, کہنے سے اسلام نہیں روکتا, تقریر سے اسلام نہیں روکتا, کسی کو سمجھانے سے اسلام نہیں روکتا, بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کر کے ما ينطق عن الهوى دعا کر کے کیا مانگا تھا؟ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے, یفقهوا قولی, تاکہ لوگوں کے لیے میری بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. تو بولنا, سمجھانا, تقریر کرنا, اسلام اس چیز سے نہیں منع کرتا. اسلام کہتا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے تو بولیے, اگر اچھی بات نہیں ہے تو خاموش رہیے. اس کے اندر آپ کا ہی فائدہ ہے.
آپ کی ہی نجات ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے کو جا رہا ہے، علماء سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے اور ذاکرین سے بھی کہتا ہوں، ہر اس بات سے، اس تقریر سے، اس بیان سے اجتناب کریں جس سے ماحول خراب ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کریم کی جو نص واضح ہے، دلائل موجود ہے، جو دلائل موجود ہونے کے بعد بھی ڈنڈی مارتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا جملہ بول دیا ہے، انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ اگر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا جیسا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے تو پھر اسے مانیے، اور صحابہ کے بارے میں بھی کوئی ایسے جملے، ایسے بیان نہ کیجئے جن سے مسلمانوں کا دل دکھے اور مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔